حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کے متعلق درخواست کی کہ اللہ کے نبی ظالم نے قتل کیے ہے، آپ ہمارا انصاف فرما دیجئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ثبوت جرم پر اس ظالم کے لیے سولی کی سزا تجویز فرمائی، اور رات کے وقت ایک پہاڑ پر اس کو سولی کے مقام پہ چھوڑ دیا گیا۔ سب لوگ اس کو تنہا چھوڑ کے واپس آ گئے۔ تو ظالم نے اس حالت میں اپنے تمام معبودان باطلا، جھوٹے خداؤں سے گریہ زاری کے ساتھ مدد چاہی، مگر انہی میں سے کسی ایک نے بھی اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ کرنی بھی کیا تھی؟ سورج اور چاند کے سامنے گڑ گڑایا کہ میں نے تم دونوں کو پوجا ہے، اب مصیبت میں میری مدد تو کرو، مگر دونوں میں سے کسی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مجبور ہو کر اللہ رب العزت کی جانب رجوع کیا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تیری بڑی نافرمانی کی، میں نے بہت کوتاہیاں کی، بہت غلطیاں کی، تیری ذات کو بہت چھوڑا ہے، بہت عرصہ چھوڑے رکھا ہے، تو یہ چھوڑ کر تیرے غیروں کو پوجتا رہا، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی۔ میرے کریم، اب تجھے حق سمجھ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں تاکہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ اس کی اس کمزور درخواست پر رحمت حق جل وعلا کو جوش آیا اور حکم ہوا کہ اس نے عرصہ دراز تک میرے شریک معبودان باطلا کی پرستش کی، مگر اسے کچھ نفع نہ ہوا، کچھ فائدہ نہ ہوا، نہ یہ فائدہ حاصل کر سکا۔ اب سب کچھ چھوڑ کر مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے، لہذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اللہ کریم نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو سلامتی کے ساتھ سولی کے مقام سے نیچے اتار دو۔ فرشتوں نے اللہ کریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس ظالم انسان کو صحیح سالم زمین پہ اتار دیا۔ اب تو مقبول ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت جب لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ان لوگوں کے نظروں میں جو ظالم تھا، اس ظالم کو سولی کی لکڑی سے اتارنے کی اجازت چاہی، تو لوگ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم زندہ ہے، صحیح سالم ہے، زمین پہ موجود ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کی اطلاع پر اس کو جا کر اس حالت میں دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام حیران رہ گیا۔ 2 رکعت نماز کے بعد جناب الہی میں درخواست کی کہ میرے کریم اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہی اے میرے داؤد، اس بندے نے ہمارے سامنے عاجزی کی، آہوزاری کی، توبہ کی، تو ہم نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس کو مصیبت سے رہا کر کے اس کی جان بچا دی۔ بتاؤ، اگر میں ہی اس کی دعا قبول نہ کرتا اور تو پھر مجھ میں اور ان معبودان باطلا میں کیا فرق ہوتا؟ اے داؤد، اب تم اس پر ایمان پیش کرو۔ یہ ایمان لائے گا اور اس کا ایمان راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا، پکا ہوگا، کیونکہ خیر کی توفیق دینا اور صحیح رہنمائی کرنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ ایک ظالم ہے، کافر ہے، اس کی عاجزی انکساری پر بھی رحمت باری تعالیٰ کو جوش آ گیا اور اس کو اللہ کریم نے معاف فرما دیا۔